الرحیم۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اے محفل والو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اے محفل والو، تمہارے غم کی امانت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر کے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت منقول ہے، جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو تو یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو یوں کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ یعنی جب بھی ہم لوگ کسی نیک مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں اللہ کے فرشتے کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کے فرشتے کی آمد ہوتی ہے، اور اس مجلس میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کلمہ کو اگر دہرا لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک ہم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ہمیں غیبت سے باز رکھتا ہے۔ اور جب اس کلمہ کو کہہ کر کے ہم اس مجلس سے جب فارغ ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو لوگوں کو اللہ پاک کے فرشتے تمہاری غیبت سے باز رکھتا ہے، یعنی تمہارے پیٹھ پیچھے لوگ تمہاری غیبت نہیں کر سکتے۔ تو اس کلمہ کی ایسی برکت ہے اور ایسی فضیلت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری اسلامی ماں بہنوں، اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی ہمیں اس عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ نیک اور جائز کام میں ہم جتنی زیادہ اچھی نیت شامل کرتے ہیں تو ہمیں اس قدر اس نیت کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نیت کرتے ہیں، یا اللہ پاک اس پاک مجلس میں جا رہی ہوں، تو اس پاک مجلس میں جانے کے صدقے اللہ جو بھی میری دلی تمنا ہے تو اس پاک مجلس کے صدقے پوری فرما دے۔ یا اللہ پاک اس پاک مجلس میں جا رہی ہوں تو اس پاک مجلس کے صدقے میری تمام جسمانی بیماری کو دور فرما دے۔ یا اس طرح بھی نیت کر سکتے، جس کی جو خواہشات ہو، یا اپنے شوہر کے کاروبار سے متعلق پریشانی ہو، یا گھر سے متعلق پریشانی ہو، خود کی صحت کے متعلق پریشانی ہو، بچوں کے رشتے کے متعلق پریشانی ہو، یا پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں بچوں کی کن ذہنی ہو، بچوں کو یاد نہیں ہوتا، یا گھر کے بڑے بزرگ بیمار ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تو یہاں اللہ کے فرشتے کی آمد ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے نزول ہوتے ہیں۔ ہم جس اور جتنی زیادہ نیک مقصد اور خواہشات کو لے کر کے اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے محفل میں شامل ہوتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس محفل میں آنے والے کی تمام کی خواہشات کو پوری فرماتے ہیں، کیونکہ اس مجلس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، کیونکہ جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ان کی عمر دراز کی جاتی ہے، اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بھی اسلامی بہن اپنی مطلب خوشی سے جب نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، یا کچھ بھی انہیں اچھا لگا جو اپنا نذرانہ پیش کرتی ہیں، تو اس کا بھی اجر اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں، اس کی بھی عمر میں اللہ پاک برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے جس کمائی سے وہ عطا کیا جاتا ہے اس کے کمانے والوں کی کمائی میں اللہ پاک خوب خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میرے راہ میں 1 روپے خرچ کرو گے میں تمہیں اسے 10 گنا لوٹاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس محفل کو شروع کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیک اور جائز کام میں جتنی زیادہ اچھی نیت ہو ہمیں اس عمل کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے میں نیت کرتی ہوں کہ میں اس میلاد کی محفل میں جو کچھ بھی پڑھوں گی وہ سب کچھ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کروں گی،
کیونکہ میرا ہر عمل بس میرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی نیت کیجئے جب تک ہو سکے رضا الہی کے لیے، حکم قرآنی پر، حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے دو زانوں بیٹھے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے خوب توجہ کے ساتھ کان لگا کر اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے میلاد کی محفل میں شامل رہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر شہید سے۔ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، سرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھو مان کے ساتھ، بسم اللہ شریف پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان الرحیم ہے، رزق رزق کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی اور اس کے معنی بھی سنے۔ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو دونوں جہاں کا رب ہے، مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی کہ جب قیامت میدان محشر لگے گی اور قیامت کے دن نیکی اور بدی کا فیصلہ کیا جائے گا، اللہ پاک سب کو اجر عطا فرمائیں گے، تو اس دن کا تو مالک ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھا جو ہم سے پہلے آئے اور گناہ میں مبتلا ہوئے۔ اللہ کے ہم لوگ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بھیجے گئے، اور حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی دوسرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم آخری نبی کی امتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ آخری میں دنیا میں آئے ہیں، آخری نبی کے دور پہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے حضور پاک جنت میں جائیں گے، ان کے بعد ان کی امتی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ دنیا میں تشریف بہت سارے پیغمبر آئے، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، اور ہر پیغمبر کے دور میں امت بھی آئے، طرح طرح کے قوموں پر طرح طرح کی عذاب بھی نازل ہوئی۔ جو جس وقت کے پیغمبر تھے انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، جو لوگ ایمان لائے تو وہ بچ گئے، جو کفر میں چلے گئے تو وہ غرق ہو گئے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی، انہیں کشتی بنانے میں 200 سال کا وقفہ لگ گیا، اور یہ کشتی کیسی تھی؟ 40 ہاتھ چوڑی اور 80 ہاتھ لمبی تھی۔ اس قدر کی بڑی اور عالیشان کشتی تھی، جس میں اللہ پاک کے حکم سے نوح علیہ السلام نے دنیا کے ہر طرح کے پرندے، جانور، انسان کا ہر ایک جوڑا رکھا تھا اس کشتی میں، تاکہ جب دنیا غرق ہو تو پھر سے جب آبادی کی طرف ہم لوگ جائیں، دنیا دوبارہ جب اللہ پاک بسائے تو وہ تمام چیزوں کے ذریعے پھر آبادی اللہ پاک کے ذریعے بڑھ جائے۔
ہر ایک چرند پرند کا ایک ایک جوڑا نوح علیہ السلام نے رکھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دیا، اے میرے بیٹے اس کشتی پہ سوار ہو جا، لیکن وہ کفر پہ تھا۔ اس نے کیا کہا کہ میں کسی پہاڑ یا کسی گوشے میں پناہ لے لوں گا جب بارش آئے گی، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن دریا کی روانی، دریا کی موج ایسی آئی کہ کشتی یا پہاڑوں سے اوپر اس کی دھارا تھی، تمام لوگ غرق ہو گئے سوائے اس واحد دنیا میں یہ کشتی ہی باقی رہا، اور جو لوگ اس کشتی پہ سوار تھے وہ بچ گئے، اور جو لوگ ایمان نہ لائے تھے وہ اس دنیا سے فانی ہو گئے۔ کیونکہ جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو اس وقت کے کفر میں جو لوگ تھے، جو لوگ دوسری چیزوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پرستی کرتا تھا، کوئی بت کو پوجتا تھا، تو وہ لوگ آتے اور نوح علیہ السلام کی مذاق اڑاتے کہ یہاں اتنا بڑا، یہاں تو کوئی ایسا دریا بھی نہیں جو آپ اتنا بڑا کشتی بنا رہے ہیں، تو یہ کشتی چلائیے کہاں؟ تو نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے میں یہ تعمیر کر رہا ہوں، اور وہ اللہ ہی اسے چلانے والا ہے۔ جب دریا کی روانی تیز ہوئی، جب سارے دنیا میں صرف پانی ہی پانی تھا، اتنی اونچائی پانی چڑھ گئی کہ پہاڑ بھی ڈوب گیا، اور وہ پہاڑ کے اوپر کشتی بناتے تھے۔ انہیں کشتی بنانے میں تقریباً 200 سال کا عرصہ لگا۔ اس قدر عالیشان کشتی بنانے میں جبریل علیہ السلام انہیں بتاتے گئے اور وہ کشتی بناتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، محمد میرے رسول اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، محمد میرے رسول اللہ، محمد میرے رسول اللہ۔ جس نے اس کلمے کو پڑھا، جس نے اس کلمے کو پڑھا، کافر سے مومن وہ ہوا، کافر سے مومن وہ ہوا، ان کا خاتمہ ہے بالخیر، مرتے دم جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ، محمد میرے رسول اللہ، محمد میرے رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کہ ہم لوگوں نے حضور پاک کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے اور ایمان لائے ہیں۔ ہم تمامی لوگ نے محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ان کا کلمہ بھی پڑھا اور ایمان بھی لائے۔ ہمارا یہ کلمہ پڑھنا، حضور پاک کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا، یہ ہماری ایمان کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے، کیونکہ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم پھر کافر ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کی دولت ایک طرف اور ایمان کی طاقت ایک طرف۔ ہم اپنے ایمان کے بدولت جنت میں درخت خرید سکتے ہیں، یعنی جنت میں اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں درخت لگا سکتے ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں جب ہم لوگ دنیا میں بناتے ہیں تو صرف اپنے اعمال کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں دنیا ہی میں رہ جاتی ہے۔ ہم 1 روپے 1 ٹنکا بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، نہ ہی کفن میں کوئی پاکٹ ہے اور نہ ہی قبر میں کوئی تجوری ہے۔ دنیا کا مال دنیا ہی میں رہے گا، ہم جو پہنے ہوئے وہ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ایک ذرہ ذرہ دنیا کا چیز دنیا میں رہ جائے گا، اور جو ساتھ جائے گا وہ ہمارا ایمان، ہمارا اعمال، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق۔
ہمارے روزے، ہمارے نماز، ہم جو اچھائی کر کے جائیں گے دنیا میں وہ ہمارے قبر میں کام آئے گا، وہ ہمارے حشر میں کام آئے گا، میدان محشر میں کام آئے گا۔ اور جب کہ کافر مشرکین اس قدر پریشان حال ہوں گے، وہ اپنے پسینوں میں غوطہ لگا رہے ہوں گے، اس قدر گرمی کا عالم ہوگا، اس قدر پریشانی کی شدت ہوگی، ایسے لوگ پریشان حال ہوں گے، ایسے نفسی کا عالم ہوگا۔ اس پریشانی کی عالم میں ہماری مدد کرنے کون آئیں گے؟ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پریشانی کے عالم میں ہماری مدد کو آئیں گے، ہماری حفاظت کو آئیں گے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا، تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنا دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا، تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنا دل چمکاؤ۔ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا، تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنا دل چمکاؤ۔ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ چھوڑا اس کو پڑھو پڑھو۔ میں ہوں وارث کا دیوانہ، 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 حاجی وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ۔ ذرے کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا، 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 جس کو بھی چھو لیا اسے ہیرا بنا دیا۔ میں سبحان اللہ کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، حاجی وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ۔ جو بھی تمہارے در کا وفادار ہو گیا، 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 کل دے بری میں جانے کا حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، میں ہوں وارث کا دیوانہ، حاجی وارث کا دیوانہ۔ ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں، ڈر آپ کا
جنت سے کم نہیں میں ہوا اس کا دیوانہ میں ہوا اس کا دیوانہ میں ہوا اس کا دیوانہ حاجی وارث کا دیوانہ میں ہوا اس کا دیوانہ ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ڈر آپ کا میرے لیے جنت سے کم نہیں میں ہوا اس کا دیوانہ میں ہوا اس کا دیوانہ میں ہوا اس کا دیوانہ حاجی وارث کا دیوانہ میں ہوا اس کا دیوانہ چھیڑے نہ مجھ کو چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے ان نجدیوں سے کہہ دو اوقات میں رہے میں ہوا عرض کا دیوانہ میں ہوا عرض کا دیوانہ میں ہوا عرض کا دیوانہ حاجی وارث کا دیوانہ میں ہوا عرض کا دیوانہ پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے اے کاش کہ تم یہ کہہ دو میرا غلام ہے میں ہوا عرض کا دیوانہ میں ہوا اس کا دیوانہ میں ہوا عرض کا دیوانہ حاجی وارث کا دیوانہ میں ہوا عرض کا دیوانہ میں ہوا عرض کا دیوانہ درود شریف پڑھ لے ایک بار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کالی کملی کالی زلفیں کالی کملی کالی زلفیں خمدار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اذان ہو رہا ہے کالی کملی کالی زلفیں خمدار کا عالم کیا ہوگا اغیار کو بھی اپنا جانا اغیار کو بھی اپنا جانا دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا بھائی نہیں کریے تھوڑا سا کر لیے نا کالی کملی کالی زلفیں
خمدار کا عالم کیا ہوگا. تشریف محمد خود ہے، تشریف محمد خود ہے، ہم مومن کا یہ ایمان ہے، ہم مومن کا یہ ایمان ہے. کھچ آیا زمانہ خود ہی بخود، کھچ آیا زمانہ خود ہی بخود، گفتار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کالی کملی کالی زلف خمدار کا عالم کیا ہوگا. پوچھے تو ذرا کوئی موسیٰ سے وہ جلوہ نما. صلی اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اذان ہونا تو خاموشی کے ساتھ اس کا جواب دے. اور اذان کا جواب ہم کیسے دیں؟ جب مؤذن صاحب جس طرح سے اذان شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ سب بھی اسی طرح دہرائے اللہ اکبر. جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی اس طرح جس طرح سے مؤذن صاحب کہتے جائے بھی اس طرح سے دہراتے جائے. جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس وقت کہنا چاہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کے 4 بڑی فضائل و برکات ہیں، اس کی 4 بڑی اہمیت ہے. کیونکہ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تشریف لے گئے تو وہاں ان کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی امتوں سے کہنا کہ وہ اپنے لیے جنت میں اپنے درختوں کو بڑھائے. تو اگر ہم لوگ ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ تو جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار سب مل کر کے کہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. تو اس طرح ہمیں کہنے میں کتنی سیکنڈ لگے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا. ایک بار سبحان اللہ کہنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا. ہمارے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا گیا. اور اسی درخت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اپنی امتیوں سے کہنا کہ وہ جنت میں اپنے باغوں کو بڑھائے. جو درخت لگا ہے اسے ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ تو مؤذن صاحب جب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہمیں کہنا چاہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اگر ہم ایک بار کہتے ہیں تو اللہ پاک اس کی 4 بڑی فضیلت ہے، 4 بڑی اس کی عظمتیں ہیں. تو پہلی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ عرش بری جو جنت کا چھت ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو چھت ہے جسے عرش بری کہا جاتا ہے، عرش الہی کہا جاتا ہے. اس چھت پہ اس کہنے والے کا نام جو کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس بندہ مومن کا نام عرش بری پر لکھ دیا جاتا ہے. زور سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. اور کیا اس کی بڑی فضیلت ہے؟ اس بندہ مومن کا نام عرش بری پر لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسری بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ پاک اپنا اس بندہ مومن پر غرور کھاتے ہیں. اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ پاک اس بندہ مومن کا ذکر کرتے ہیں، یہ میرا بندہ مومن ہے جس نے سرکشی چھوڑ دی ہے، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے درجات کو بلند فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہم زمین پہ رہتے ہیں، زمین پہ گناہ کرتے ہیں اور ہماری باتیں کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کر رہا ہے. اس سے بڑی عظمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم زمین پر ایک بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہماری باتیں کر رہا ہے. اور تیسری بڑی فضیلت یہ ہے
کہ جب اللہ پاک نے دنیا بنائی تو اس میں بہت ساری بیماریاں بھی پیدا فرمائیں، جبکہ دنیا میں 3000 قسم کی بیماریاں ہیں۔ 1000 قسم کی بیماریاں ڈاکٹر، طبیب، حکیم جانتے ہیں، اور 2000 قسم کی بیماریاں ایسی ہے جس کی دوا کوئی نہیں جانتا، اور اس سے شفا پانے کے لیے بھی اللہ پاک قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم عہد نامہ پڑھتے ہیں تو یہ 3000 بیماری کی شفا کا کام کرتا ہے۔ عہد نامہ اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے 3000 طرح کی بیماریوں سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ کتنی ہزار طرح کی بیماریوں سے؟ 3000 طرح کی بیماری سے اللہ پاک عہد نامہ پڑھنے والے کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں سب سے کم اور ادنا درجے کی بیماری ہے غم کی بیماری۔ اگر ہم عام لوگوں کو غم لگ جائے، کسی طرح کی ذہنی پریشانی آ جائے تو ہمارا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ کہیں دل لگتا ہے، نہ لوگ اچھے لگتے ہیں، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ شوہر اچھے لگتے ہیں، کہیں بھی دل نہیں لگتا، سکون نہیں آتا، نیند خراب ہو جاتی ہے، چین خراب ہو جاتا ہے، ہم لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں، کہیں جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کا آنا اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر ہم لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں سب سے کم درجے کی بیماری یعنی غم کی بیماری سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چوتھی بڑی عظمت کیا ہے کہ جنت میں ہمارے جو درخت، ہمارے نام کا جو درخت ہے، اللہ پاک اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ درخت باغیچہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھی بہت ساری فضائل و برکات ہے درود شریف پڑھنے کی، کیونکہ جب ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو ایک درود پاک پڑھنا ہمارے 10 گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ پاک 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں، اور 10 نیکیاں ہمارے اعمال میں لکھ دیے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر دن بھر میں ہم لوگ 100 بار درود پاک پڑھیں تو ہمارے کتنے ہی گناہ معاف کیے جائیں گے اور کتنے ہی درجات بلند کیے جائیں گے، اور اتنے ہی اللہ پاک ہمیں نیکیوں سے بھی نوازے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں، پھر امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں، پھر امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں، پھر امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر امتی
رسول کا کرتے ہیں احترام بھی جنازہ کا اس لیے کرتے ہیں احترام بھی جنازہ کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ سبحان اللہ، رسول سبحان کا اللہ۔ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر کا وہ امتی کہاں پھر کا وہ امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر کا وہ امتی کہاں رکھتا رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے گی جو جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پا وہ امتی کہاں پھر پا وہ امتی کہاں رکھتا رسول کا بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا ہے بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا ہے مانگا کرو دعاؤں میں مانگا کرو دعاؤں میں وسیلہ رسول کا سبحان اللہ، سبحان ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پا وہ امتی کہاں پھر پا وہ امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر پا وہ امتی کہاں رکھتا رسول کا نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کیونکہ احمد رضا کے لب پہ تھا احمد رضا کے لب پہ تھا میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پا وہ امتی کہاں پھر پا وہ امتی کہاں رکھتا رسول کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اچھا، درود پاک پڑھنا یہ ہم پہ قرآن پاک کا حکم ہے
کہ ہم لوگ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا ہم پر حضور پاک کا حق ہے۔ ایک بار پڑھ لے صلی اللہ علیہ نبی و آلہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کیونکہ جب اللہ کے فرشتے حضور پاک کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں تو ان کا جو درود پاک پڑھنا اس قدر مقبولیت کا درجات ہے کہ ہم لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں اللہ پاک کو ہمارے درود پاک کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو نماز کا حکم فرمایا ہے، زکوٰۃ کا حکم فرمایا، روزے حج تمام چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے حکم فرمایا، لیکن اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والے، میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم لوگ بھی شامل ہو جاؤ۔ اور پورے قرآن میں ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب عز و جل فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے، کہ اللہ بھی درود پاک اپنے حبیب پر بھیج رہے ہیں اور فرشتے بھی درود پاک بھیج رہے ہیں اور تم لوگ بھی درود پاک میں شامل ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک کا درود بھیجنا وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اللہ پاک کی رحمت چھما چھم حضور پاک پر برستی ہی رہتی ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب پر رحمتوں کی بارش کرتے ہی رہتے ہیں، اور فرشتوں کا درود پاک پڑھنا اور ہمارا درود بھیجنا کہ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ ہم اپنے لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہمارا جو درود پڑھنا ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے نجات کا سبب بنے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابر بشر کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابر بشر کہا جاتا ہے۔ یہ جو انہیں لقب ملا تو یہ لقب کسی اور کو عطا نہیں کیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ کس لیے کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا۔ شیطان کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن شیطان نے کیا کہا؟ اس نے سرکشی کی۔ اس نے کیا کہا؟ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں اسے کیسے سجدہ کروں گا؟ لیکن یہ سجدہ اللہ کے حکم سے ایک ہی بار کیا گیا۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور جو تھا وہ چمکتا تھا، تو اس طرح اللہ کے حکم سے یہ ایک بار ہوا۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ صرف فرشتے ہی نہیں، اللہ بھی اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، ہم امتی بھی بھیج رہے ہیں، جنات بھی بھیج رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے فرشتے بھی مسلسل درود بھیج رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح حاضر ہوتے ہیں بارگاہ الہی میں، اور 70,000 فرشتے شام میں پیش ہوتے ہیں۔ جو 70,000 فرشتے ایک بار حضور پاک کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، درود سلام پیش کر دیا، وہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اب دوسرے 70,000 فرشتے حضور پاک کے بارگاہ میں آئیں گے اور وہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس طرح سے ہر 12 گھنٹے میں 70,000 فرشتے کا ڈیوٹی چینج ہو رہا ہے۔ جس نبی علیہ السلام پر خربوں سے خربوں اتنے فرشتے کہ ہم لوگ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہر ایک دن 70,000 بار 2 وقت فرشتے کا ڈیوٹی چینج ہو رہا ہے، اور وہ آ رہے ہیں بارگاہ الہی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ کتنا درود پڑھتے ہوں گے؟ 70,000 فرشتے اگر درود پاک پڑھے ایک بار تو وہ 12 گھنٹے اگر درود پاک پڑھے تو کس قدر پڑھیں گے؟ اور فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، اس زبان سے کتنی گندگی
कितने ही गुनाह करते हैं। हमारा दुरूद पढ़ना और फरिश्ते का दुरूद पढ़ना, वो मासूम है, हर ऐब से पाक है, उन्हें गुनाह क्या होता है मालूम नहीं। उनका दिल अल्लाह पाक ने गुनाह से पाक रखा है। तो जो हम लोग दुरूद पढ़ते हैं तो ये हमारा पढ़ना हुज़ूर पाक का हक़ है हम पर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक़ है हम पर। कहते हैं जब फरिश्ते दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आसमान चढ़चढ़ाता है। जैसे कि हम लोग कभी पलंग पे एक से ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं तो पलंग में एक तरीक़ा की आवाज़ होने लगती है, चढ़चढ़ाहट की, कहीं टूट ना जाए, एक आवाज़ होती है। और फरिश्ते का दुरूद पाक पढ़ना तो हुज़ूर पाक फरमाते हैं कि वो आसमान चढ़चढ़ाए, क्योंकि आसमान का चढ़चढ़ाना वो हक़ है, क्योंकि आसमान का कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे अल्लाह के फरिश्ते रुकू सुजू और क़याम में मौजूद ना हों। हर चप्पे चप्पे, हर एक ज़र्रे ज़र्रे पे अल्लाह के फरिश्ते इबादत में लगे हुए हैं, दिन रात इबादत इलाही में मशगूल है, दिन रात सजदा किए जा रहे हैं। हम लोग जो इंसान हैं, इंसान जितना दुनिया में है, कुल मोमिनात कुल मुस्लिमात का जितना हिस्सा है, तकरीबन हम लोग की आबादी है 8 साढ़े 8 अरब, उसका 10 गुना जिन्नात है दुनिया में। कितना है जिन्नात? 10 गुना। इंसान की आबादी से 10 गुना जिन्नात है। और जिन्नात के अगर 8 अरब आबादी है तो अगर उसका 10 गुना जिन्नात हुआ तो 80 अरब जिन्नात हो गए। तो हुज़ूर पाक फरमाते हैं तो जिन और इंसान के और खुशकी के जो जानदार है उसका 10 गुना फरिश्ते हैं। ज़मीन पे जो जितने जानदार है, जो ज़मीन में है, पानी में है, इंसान जिन्नात तमाम चीज़ों को मिला करके तो कितने हो गए? 800 अरब। अब उसको मिलाए तो उसका 10 गुना फरिश्ते हैं दुनिया में, दुनिया और आसमान में मिला के इतना फरिश्ते हैं। जब इस कदर फरिश्ते अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए हैं तो हम इंसानों की इबादत का अल्लाह पाक को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक के लिए हम लोग इबादत नहीं करते, अपनी जान पे आसानी के लिए इबादत करते हैं, क्योंकि मौत की कोई बशर नहीं, मौत कभी भी आ सकती है। किसी खुशनसीब को देखो कि कुरान पाक की तिलावत करते करते वो दुनिया से रुखसत हो गया। बहुत ऐसे खुशनसीब है जो मस्जिद गए, नमाज़ पढ़ते पढ़ते सजदा में दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह पाक उन नेक बंदे के सदके हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके साथ हमें भी जन्नत में आला वाला मुकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ने इतने फरिश्ते पैदा फरमाए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम चीज़ों को मिला ले फिर भी हम लोग उन फरिश्तों की कैलकुलेशन को नहीं पहुंच सकते। इस कदर अल्लाह पाक के फरिश्ते, जब नहा करके अगर तालाब से कोई निकलता है और एक परिंदे को अगर हम लोग तालाब में डुबाते हैं और वो जो तालाब से निकल के अगर अपना पर झाड़े तो उनके पर से जो एक एक कतरा निकलता है, तो जब हम लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं और जब दुरूद पाक के पढ़ने से फरिश्ते को अल्लाह पाक उस मोतियों के सदके एक एक मोती से एक एक हज़ार फरिश्ते अल्लाह पाक पैदा फरमाते हैं। और वो जो फरिश्ते पैदा हुए उससे फिर वो जो दुरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी जो कतरात होती है उससे फिर अल्लाह पाक फरिश्ते पैदा फरमाते हैं। क्योंकि रसूल पाक का जो पसीना का कतरा है उस एक एक बूंद से अल्लाह पाक 70-70 हज़ार फरिश्ते पैदा फरमाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अर्श के एक पर्दे के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, तो पूरे अर्श का जो 70 पर्दा है उसके बराबर में कितने फरिश्ते होंगे? हम लोग का जहन, कैलकुलेटर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि अल्लाह पाक ने कितने ज़्यादा फरिश्ते दुनिया में और आसमानों में पैदा फरमाए हैं। अब ज़रा समझिए मेरे आका की शान, ये सब फरिश्तों को काम क्या दिया गया? अल्लाह पाक ने काम क्या दिया है? कुरान पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मलाइकातु यसल्लुना अलन नबी,
یا ایہالذین آمنو، یعنی کہ اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں وہ مسلسل، یا ایہالذین آمنو، مسلسل اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں وہ حضور پاک کے بارگاہ میں مسلسل درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، مسلسل وہ درود سلام پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پاک بھیجتے ہی چلے جا رہے ہیں اور تا قیامت تک بھیجتے ہی چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا، جب کوئی غریب آدمی آتا ہے مال بیچنے کے لیے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ غریب آدمی ہے، اس کو تھوڑا سا چانس دے، اس کا مال خرید لے تاکہ اس کو تھوڑا سا موقع مل جائے آگے بڑھنے کا۔ پر سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا کو درود پاک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا، تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنا دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا ضرورت ہمارے رسول کو نہیں، ہم اپنے اوپر احسان کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کثرت کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات، جو میری اسلامی بہن نماز پڑھتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو میری اسلامی بہن نماز نہیں پڑھتی تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کرتے ہوئے میں آپ سب کو نماز کی دعوت دیتی ہوں، اپنے جان پہ ظلم نہ کریں، کیونکہ موت کا کوئی بشر نہیں، وہ کب آن پڑے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو میرے اعمال بہت اچھے ہیں، آج میری موت ہو گئی تو مجھے جنت عطا ہو جائے گی، اور تو ٹھیک ہے، پھر اطمینان رہے۔ اور اگر لگتا ہے کہ نہیں آج میری موت ہو گئی تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ میرے اعمال اچھے نہیں، ابھی بہت سارے روزہ رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اپنے روٹھے کو منانا ہے، تو پھر کب منائیے گا، پھر کب کریے گا، کیونکہ عمر کب گزر جائے گی۔ یہ جو ہے شیطان کا وار، یہ ہمیں بڑی امیدیں دلاتا ہے، ہمیں توبہ کرنے نہیں دیتا، اور کہتا ہے کہ ابھی تو بہت باقی ہے زندگی، ابھی جوانی ہے، ابھی زندگی کے لطف اٹھا لو، پھر بڑھاپے میں توبہ کر لینا، پھر اللہ ہی اللہ کر لینا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ بے شک رب الراحمین ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم اسے دوستی کریں۔ ایک ندامت والی توبہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر سکتی ہے، پر ہم لوگ جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے، جب اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے دوستی کریں گے تو وہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم تو اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اپنی پریشانی لوگوں کو سناتے پر اس رب العالمین کو نہیں سناتے، جو سننے والا ہے، جو تمام چیزوں کو حل کرنے والا ہے، ہم اسے نہیں سناتے، دنیا جہان کو سناتے پھرتے ہیں، تو کیسے ہماری پریشانی دور ہوگی، کیسے ہم پریشانی سے باہر نکلیں گے؟ ہمیں اللہ کو سنانا ہے، ہمیں اللہ سے لو لگانا ہے۔ تو اس لیے میری اسلامی ماں بہنیں جو نماز نہیں پڑھتی تو کہے انشاءاللہ نماز پڑھوں گی، ارادہ تو بنائے، کہے زور سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، زور سے کہے انشاءاللہ، نماز نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اللہ سے دوستی کریں گے، اللہ سے اپنی لو لگائیں گے، اللہ سے اپنی پریشانی کو کہیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے۔ ایک بار سب مل کر کے سب پڑھ لے، استغفر اللہ رب من کلی ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کلی واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کیونکہ ہر دن ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ہمارے کاندھے میں دو فرشتے ہیں کرامین کاتمین، ایک کاندھے میں ہماری نیکی لکھنے والا فرشتہ اور دوسرے کاندھے میں ہمارے گناہوں کو درج کرنے والا فرشتہ۔ جب ہم لوگ سارا دن گناہ کرتے ہیں
جو اچھائی کرتے ہیں تو وہ اچھے والے فرشتے اپنے خاتہ میں نوٹ کرتے ہیں، جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہ والے فرشتے اپنے کاپی میں نوٹ کرتے ہیں، لیکن جو اچھے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس فرشتے کو روکتے ہیں کہ آپ رک جائے، بھی ہو سکتا ہے میرا بندہ مومن سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور معافی مانگ کر سوئے، تو آپ تھوڑے دیر رک جائے، تھوڑا سا ویٹ کرے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سونے سے پہلے توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے اور ایسے ہی سو جاتے ہیں، تو مجبوراً انہیں ہمارے گناہوں کو لکھنا پڑتا ہے۔ جب بھی بستر پہ سونے کے لیے جائے تو ایک بار اپنے پورے دن بھر کے روٹین پہ چیک کرے کہ آج ہم نے کیا اچھائی کی، کہ آج ہم نے کیا برائی کی، کہ آج ہم نے اپنی زبان سے کس کس کا دل دکھایا، آج ہم نے کس کے اوپر ظلم کیا، آج ہم نے کسے گالی دی، آج ہم نے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے کس کا دل دکھایا۔ تو اپنے کردار پہ خود ایک بار نظر دہرائے تو آپ کو اپنی بارے میں خود بخود پتہ چل جائے گا، اور اگر نہیں بھی پتہ چلتا تو ایک ندامت والی توبہ سے کیا آپ کا بگڑ جائے گا، اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا، اور اللہ سے اپنی خطاؤں کی غلطی کی معافی مانگ کر کے سوئے۔ پتہ نہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی نہ، کیونکہ موت تو ہر حال میں آنی ہے، ہر بشر کو آنی ہے، پر کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم ایسے کام کر کے چلے، ایسے اللہ کو راضی کر کے چلے، تاکہ اگر موت بھی آ جائے تو اللہ کے حق میں اللہ کے فرشتے کہے کہ اللہ اس نے توبہ کر کے سویا تھا، اس نے کلمہ پڑھ کے سویا تھا، یہ تیری خوف سے غمزدہ تھا کہ اگر آج میرا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک مجھ سے ناراض ہوگا، اس لیے مولا تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اے میرے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے اور میرے حال پر رحم فرما۔ کہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی اور جب انہوں نے آنکھ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھا دیکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت قریب کو آئی تو وہ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، جب بھی تمہیں زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل در پیش آئے تو تم حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی اور اللہ پاک تم پہ آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، تو ان کے بیٹے کہتے ہیں اے بابا جان کہ یہ کون ہے جن کی عظمت آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں جب اللہ پاک نے میرے اندر روح ڈالی اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا، جنت کے ہر گوشے گوشے میں، ہر پتے پتے پہ، ہر ڈال ڈال پر ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ تب میں سمجھ گیا یہ بہت ہی عظمت والا، بہت ہی بزرگی والا نبی ہے، جس کی عظمت، جس کی شان، جس کی بڑھائی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے جنت کے ہر پتے پتے، ہر گوشے گوشے میں لکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آگے بڑھو، تھوڑا آگے بڑھو۔ میرے آقا مدینے بلا لیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے بلا لیجئے، تمہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے۔ سبحان اللہ، طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شاہ عرب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شاہ عرب سے، کہنا کہ شاہ عالم، کہنا کہ شاہ عالم
ایک رنگ جو غم کا ہمارا، دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا، حالات پرحرم سے اس غم گزر رہا ہے، اور کانپتے لب سے فریاد کر رہا ہے، اور کانپتے لب سے فریاد کر رہا سبحان ہے، اللہ، پائے سبحان اللہ۔ گناہ اپنا ہے گوشت پر اٹھائے، پائے گناہ اپنا ہے گوشت پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے، بھلا سبحان ہوا اللہ، سبحان مسافر اللہ۔ منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریکیوں میں مائے کامل کو ڈھونڈتا ہے، سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ ہمارا، یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنانا، کہنا میرے نبی سے میں روؤں خوشی سے، کہنا میرے نبی سے میں روؤں خوشی سے، سرکار قبرِ غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے، کمال زندگی ہو نبی سبحان نبی اللہ، سبحان سرکار اللہ۔ امتی ہوں، نبی نبی امت کے رہنما ہو، نبی سبحان نبی اللہ، کچھ سبحان عرض اللہ۔ حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں میں دل فدار کب سے، فریاد کر رہا ہوں میں دل فدار کب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شاہ عرب سے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، نہیں معلوم سب کو کیا ہے میں غریب ہوں یقینا، نہیں معلوم سب کو کیا ہے میں غریب ہوں یقینا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ، میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب سینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب سینہ، اب کے بارستی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، اب کے بارستی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، میرے آقا مدینے بلا لیجئے، میرے آقا مدینے بلا لیجئے، سبحان اللہ، سبحان مدینے اللہ۔ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم علم سے اب جل رہا ہے سینہ،
دل کی رستیابی قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی کہنا کہ دل میں میرے ارماں بھرے ہوئے ہیں کہنا کہ دل میں میرے ارماں بھرے ہوئے ہیں ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں سلطان دو جہاں کو تاکہ جگر دکھاؤں سبحان اللہ چکر تیبہ کی ارگڑی کے یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے قدموں پہ جان ساروں کانٹے پہ دل ماروں روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر عالم کے دل میں ہے یہ حضرت نہ جانے کب سے عالم کے دل میں ہے یہ حضرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے یا مصطفیٰ خدا را تو اس نے حاضری کا یا مصطفیٰ خدا را تو اس نے حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ آقا ہمیں دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو بڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو بڑی کا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے السلام علیکم سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی یا علی کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول مصطفیٰ کی ہر کلی یا علی یا علی مصطفیٰ کی ہر کلی یا علی یا علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد پیدائش پڑھ دے رہے ٹائم بھی ہو جا رہا ہے 23 اپریل 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع اول قبلہ قریش کے ہاشمی سلسلے میں عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بی بی آمنہ کے شتر مبارک سے نوح انسان کا اکبر ترین فرد اور دائرہ نبوت کا مرکز آفتاب ہدایت کا مالک عالم ارواح سے عالم عصہ میں اور عالم غیب سے رونق افروز ہوا سبحان اللہ کتنا حسین تھا وہ پل جب کہ حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور ہم گنہگاروں کی خطا کاروں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں کہ آمنہ کے لال اس دنیا میں رونق افروز ہوئے اور حضور پاک کے آتے ہی جو کفر کے لوگ تھے جو آتش فضا ایک آتش تھی جس کو اس وقت کے دور کے لوگوں نے 1000 سال سے جلا رکھا تھا آگ کا ایک پتلا تھا یا کچھ ایک آگ کا کنواں جیسا تھا
تو اس کو 1000 سال سے اس وقت کے جو آتش باز لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے تو وہ 1000 سال سے وہ ویسے ہی جلتا تھا، اپنے آپ ہی جلت رہا تھا۔ جیسے ہی حضور پاک کی ولادت ہوتی ہے وہ اپنے آپ بجھ جاتا ہے، کفر کی خاتمہ شروع ہو جاتی ہے اور ایمان کی دولت ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ کہتے ہیں زمیں و زماں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھائے بھی جائے وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے زمانے کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے بادشاہ ہو، ارے کچھ کھلا ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے کچھ کھلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و شہر، یاد کرتے ہیں تم کو شام و شہر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و شہر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ عاشقوں کا سلام لے
غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، عرش کی معراج والے، عرشیوں کے لاج والے، دو جہاں کے راج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو مبارک اہل ایمان، ہو گئی صبح بہارا، ہو گیا ہر گھر چراغاہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از طفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم دور مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹھ جائے سب، چلو فاتحہ کا مٹھائی لا دیجیے۔ میک پہ نہیں پڑھو گے، ایسے پڑھو گے، میک ہٹا دو، پڑھو پڑھو، تم اپنا پڑھتے رہو۔ ہاں اور تب دے دیجیے، پیدائش کے ٹائم میں تو دیے نہیں، سب کو بانٹ دیجیے، کوئی بات نہیں۔ نام دیکھیے گا، آپ دیجیے نا، نہیں تھوڑا سا اٹھائیں بابا کا اس میں جھوٹا ہو جائے گا، وہی نہیں، اس کو ایسے ہی لگا دیجیے نا، ایسے بھی لگا دیجیے، جھوٹا پانی اس کو ہٹا دو۔ پیو گے پانی، پیو گے؟ پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رضی اللہ عنہ سیدنا محمد ما هو اہل، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب دنیا، عذاب دین، عذاب حشر، عذاب قبر، عذاب کل صراط، عذاب مغفرات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم یا اللہ اللہ الصمد یا اللہ الصمد یا اللہ الصمد یا اللہ اللہ الصمد یا ودود یا ودود یا ودود یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا غنی یا غنی یا غنی یا مقلل القلوب ثبت قلب لا دینک یا مصرف القلوب ثبت قلب لا طاعتک اللہم انت احسنت خلق فاحسن خلقی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا نور یا نور یا نور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و ذریۃ ربنا وتقبل دعائے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من جمہار جہنم اللہم اجرنی من جمہار جہنم اللہم اجرنی من جمہار جہنم اللہم ادخلنی من جنہ اللہم ادخلنی من جنہ اللہم ادخلنی من جنہ لا حول ولا قوة الا بالعلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا بالعلی العظیم اے اللہ میرے پروردگار ہم نے جو کچھ بھی پڑھی مولا سب کچھ تیرے ہی لیے میرے اللہ بلکہ آج تک ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہو سکا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے ناقص عمل کے لائق نہیں بلکہ تو اپنے کرم سے شان شان مزاحمت فرما اور اسے ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب دانہ غنوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے قبول مقبول پہنچا مولا ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام اولیاء عظیم اللہ کی بارگاہ میں نظر پہنچا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی انسان و جنات مسلمان ہوئے اور تا قیامت تک ہوں کہ مولا تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا ہے میرے پروردگار اس میلاد کی محفل میں مولا جس نے بھی شرکت کی مولا جس نے بھی آیا اور جو نہیں آ پائے اور جس نے اس میلاد کی محفل کو سجایا مولا ان کے تمام کے خاندان میں اور ہم سب میرے بھی خاندان میں مرد عورت بوڑھے بچے تمام کے تمام جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا تمام کی بارگاہ میں اس باقی مجلس کی عبادت کا ثواب پہنچا میرے اللہ اے میرے پروردگار ہمیں پڑھنے میں سننے میں آنے میں بیٹھنے میں سمجھانے میں الفاظ کی ادائیگی میں مولا جانے انجانے میں بھول چک غلطی کوتاہی یقیناً ہوئی ہوگی میرے پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مولا اپنے حبیب کے صدقے اللہ ہماری غلطی کوتاہی کو معاف کر دے اور اسے ہماری طرف سے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما اے میرے پروردگار اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا ہمیں عرض کرنا نہیں آتا ہے اے اللہ تمہارے نام بھی جانتا ہے ہمارے حال بھی جانتا ہے ہمارے کام بھی جانتا ہے میرے پروردگار بھر دے میرے اللہ میری جھولی کو بھر دے ہم سب کی تمام پریشانی کو دور فرما جو بھی جائز حاجتیں خواہشات لے کر کے اس مجلس میں آئی مولا تمام کی جائز خواہشات کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما اے اللہ جس کی شادی ہونے والی مولا اس کے گھر کو چین و سکون کا گہوارہ بنانا اے میرے پروردگار اس کی زندگی میں آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرمانا اے اللہ اس شادی کو اللہ خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمانا اے اللہ ان کی تمام گھریلو پریشانیوں کو دور فرما بلکہ اس پاک مجلس کے صدقے اللہ ہم سب جو یہاں پہ شامل ہے مولا تمام کے گھر کے تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنا دے اللہ پڑھائی لکھائی میں دل لگا دے اللہ ہمارے شوہر کو نیک بنا دے اللہ ہمارے شوہر کے کار و بار خیر و برکت عطا فرما اللہ دن دنیا چوک میں ترقی عطا فرما اے اللہ تو اپنے غیبی خزانوں سے عطا کر مولا تاکہ تیرے حبیب کا ذکر کر پائے اللہ ایسی زبان ایسی الفاظ ہماری زبان پہ ڈال دے میرے پروردگار اے اللہ جو بیمار حال ہے انہیں صحت عطا فرما اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو روٹھا ہو منا دے اللہ جو بشرا ہو ملا دے اللہ جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما اللہ ہماری اولاد اور اس کی نسل جو تا قیامت تک باقی رہے مولا انہیں بھی نیک بنانا اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبر پر رحمت نازل فرما ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھ ان کو بلند درجات عطا فرما اے اللہ تیرے کل مسلمان بندوں کو پیار نبی شفاعت نصیب ہو اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کرنا جنت الفردوس کے بلند درجات عطا کرنا اے اللہ پل صراط پر ثابت قدم رکھنا اے اللہ ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا اے میرے پروردگار میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو برباد بس امر کی لاہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ جاری ہو حق لا الہ کی صدا بلند کرتے اس دنیا سے رخصت ہو اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھ مولا ایمان پہ موت عطا کرنا صحت والی عافیت والی عزت والی زندگی عطا کر مولا عزت والی موت عطا کرنا اے اللہ ہمارا مدفن جنتی و بقیع میں ہو اللہ حضور پاک کی نہایت کرم ہو جائے صحابہ کرام کے قدموں کی دھول نصیب ہو جائے اللہ نیکوکار کا پڑوس عطا کرنا
اے میرے پروردگار جب نزا کی سختی سرکار ہوتا رہی، حضور پاک آئے ہمیں کلمہ پڑھائے اور غوث پاک کے ہاتھوں میں ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اے اللہ ایسی موت عطا کرنا اللہ، حضور پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے اللہ، جب قبر کو بند کیا جائے اللہ، قبر پھولوں سے آراستہ ہو مولا، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہو میرے پروردگار۔ اے اللہ ہمارا مدفن جنت البقیع میں ہو اللہ، حضور پاک کی نگاہ کرم ہو جائے، حضور پاک کی سنہری جالیوں میں سر سجدے سے رکھتے ہی دم ٹوٹ جائے اللہ، آب کوثر سے ہو غسل رضوا، ہر فرشتہ جنازہ اٹھائے، یا نبی ہم کو سب کچھ ملا ہے، موت پر بھی نگاہ کرم ہو، خاک طیبہ ہو ہم کو میسر، قبر میں نور سے جگمگائے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رکھ شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق باقر علم خدا کے واسطے، یا مولا مشکل کشائی کیجئے، واسطہ حسنین کا حاجت روائی کیجئے، یا رب الرحمین ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، ہم سب کو پرہیزگار بنا دے اللہ، اللہ ہم سب کو ملنسار بنا دے اللہ، بے جا غصے کی عادت نکل جائے اللہ، چڑچڑاپن دور ہو جائے اللہ، ہم نے اب تک کی جن کے بھی دل آزاری کیے مولا، جن کے بھی دل دکھائے تمام کو ہم سے راضی کر دے اللہ، اے اللہ ہم سب کی پیشانی کو سجدے کی تڑپ عطا فرما اللہ، خضوع اور خضوع شکرانے پاک کی ذکر کرنے والی بنا دے اللہ، ایسے عبادت گزار بنا دے اللہ جو تجھے راضی کرتی ہو اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، مولا تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے ہمیں ایسی بندی بنا میرے مولا، الہ العالمین ہماری خطاؤں کو بخش دے اللہ، اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن اگلی پچھلی ادنا اللہ، تمام گناہوں کو مولا اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے اللہ، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو بخش دے اللہ، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما دے اللہ، ان کے قبروں کو جنت الباغ میں سے ایک باغ بنانا اللہ، قبر کی بحثت گھبراہٹ سے بچانا اللہ، قبر کی تنگی اور تاریکی سے بچانا اللہ، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی رکھنا، الہ العالمین ہم نے جو کچھ مانگو سے بھی عطا کر اللہ، جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اس پہ بھی نگاہ کرم عطا فرما، اے اللہ ہم سے ایسے کام لے اللہ جو صدقہ جاریہ ہو، جو مرنے کے بعد بھی ہمارے قبر کو روشن کرے اللہ، اے اللہ جو تجھے راضی کرتے ہو اللہ، ایسے کام لے اللہ جو تجھے تیری ناراضگی کے سبب نہ بنے اللہ، ایسے کام سے ہمیں باز رکھنا الہ العالمین، اے اللہ میرے چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما مولا، اے اللہ میرے چینل کے ہر ویڈیو کو اللہ اعلیٰ بالا مقام عطا فرما اللہ، ملین میں ویوز ہے اللہ، اے میرے پروردگار زیادہ سے زیادہ علم دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکو اللہ، اے اللہ مجھ سے ایسے کام لے اللہ جو مرنے کے بعد بھی میرے قبر کو روشن کرے، میرے قبر میں نیکی کے تحفے آتے رہے اللہ، میرے بچوں کو عالمہ حافظہ بنا دے اللہ، میرے شوہر کو نیک بنا دے اللہ، ہر بری عادتوں سے، ہر بعض چیزوں سے باز رکھنے کی، گندی چیزوں سے باز رکھنے کی، ہم سب یہاں جو شامل اللہ ہم تمام کی حاجتوں کو پوری فرما اللہ، اللہ جو دعا میں نے ہم سب کے لیے کی مولا، اس تمام دعا کو حضور پاک کی تمام امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرما مولا، اللہ جو کچھ مانگو اسے بھی عطا کرنا، جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اس پہ بھی نگاہیں عطا فرما، اللہ تو سب کے نام بھی جانتا، تو سب کے کام بھی جانتا اللہ، اس دعا کے ختم ہونے سے پہلے تمہاری جھولی کو بھر دے اللہ، ہماری بگڑی کو بنا دے اللہ، اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے اللہ، اللہ بے جا مقدمے بازی سے بچائے رکھنا اللہ، اللہ زلزلے بارش طوفان سے ہماری جان مال عزت آبرو آل اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اللہ، اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا اللہ، بے جا مقدمے بازی سے بچا اللہ، شیطان کے شر سے بچا اللہ، اس سے بھی بچا اللہ کہ موت کے بعد زبان سے کلمہ جاری ہو اور شیطانی وسوسے سے باز رکھنا اللہ، اے اللہ فرشتوں کی نزول رکھنا اللہ، حضور پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے، حضور پاک کلمہ پڑھا اس دنیا سے رخصت ہو مولا، ایسی موت عطا فرما مولا، آمین ثم آمین، سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علیہ نبی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ و علی آلہ